محمد بن صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے اسلام کی ڈیفینیشن یوں کی ہے: بے مصطفیٰ بی رسان خویش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے او نرسیدی تمام گو لہبیست، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان تک اپنے آپ کو پہنچا دیجئے، اسلام وہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ بو لہبی ہے۔ مولانا صاحب ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے واقعات فرما رہے تھے۔ سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے 622 میں۔ وہ کسی بھی ریاست کی آئین کی حیثیت رکھ سکتا ہے جب اگر کوئی ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک بھی تعلق ہے، تو صلح حدیبیہ اور حجت الوداع یہ دو ایسے مواقع ہیں جن سے کانسٹیٹیوشن کی، جس سے آئین کی جو ہے نا وہ بنیاد بن سکتی ہے۔ گر تمی دانی کی آئین تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست، آن کتابی زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہارا آئین کون سا ہے، اور اس آسمان کے نیچے تمہاری سربلندی اور عظمت کے لیے ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ تو آن کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ قرآن حکیم ہے۔ حکمت اولا یزال است و قدیم، کہ جس کی حکمت قدیم ہے، جس کی حکمت لا یزال ہے۔ ایک طرف آپ کو صلح حدیبیہ اور حجت الوداع نظر آئے گا، حجت الوداع، تو دوسری طرف پھر قرآن کریم سے جو اصول دونوں صاحبان نے یہاں پہ درافشانی کی ہے۔ پہلا اصول انسانیت کا ہے، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم علی البر والبحر، انسانیت کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور علی شریعتی کہتے ہیں کہ قرآن کریم رحمان الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور الناس پہ قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم یا ایھا الذین آمنو کا بھی ذکر کرتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا المسلمون کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یا ایھا الناس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو ان تین لیول کی نسبتوں کو، ریلیشن شپس کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تین ریلیشن شپس کو مینٹین رکھے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا المسلمون، اور یا ایھا الناس، یہ تین ڈائمنشنز۔ حقوق کی جہاں تک بات ہوگی، سورہ المائدہ آیت نمبر 8، سب سے پہلا اصول اسلامی ریاست میں عدل کا ہوگا کہ مسلم اور غیر مسلم میں جان، مال اور عزت، آبرو اور فساد فی الارض کے معاملے میں جن کو مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر چاروں ائمہ کرام اور مکتب اہل بیت سب کا اتفاق ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور فساد فی الارض سے بچانا، یہ جو چار بڑے مقاصد ہے، ان چار بڑے مقاصد کے حصول میں قرآن اور سنت کے اندر آپ کو کوئی تفریق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو پہلا دوسرا جو اصول ہوگا وہ عدل کا ہوگا۔ تیسرا اصول جبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی کے اندر آگے ویری نیکسٹ آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ وہ جو فرق آیا ہے وہ ظلم کی بنیاد پہ نہیں آیا ہے، وہ نور ہدایت کی بنیاد پہ آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جبر کی بنیاد پہ یہ نیکی اور بدی کے درمیان فرق نہیں ہوتا، طاغوت اور سچائی کے درمیان جو فرق ہے وہ طاقت نہیں ہے، وہ دلیل ہے، وہ نور ہے، وہ برہان ہے، وہ حکمت ہے، وہ وزڈم ہے۔ تیسرا بنیادی اصول جو قرآن بیان کرتا ہے، عبادت کی آزادی۔ سورہ الحج آیت نمبر 40 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اللہ نہیں ہوتے اور اللہ اگر ایک قوم کو دوسرے قوم سے نہیں ہٹاتا تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ گرجا گھروں کو، بہت سارے لوگ
یہودیوں کے عبادت گاہوں کو اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ منہا مساجد کو بھی ڈھا دیتے. یہ اللہ ہی ہے کہ جو اس چیز کو ہونے نہیں دیتا. یہ اللہ کا کلام، اللہ کی وزڈم، اللہ کی دانائی اور اللہ کی حکمت ہے. تو اب ان اصولوں کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ زمانے میں 3 بڑے مجھے چیلنجز نظر آتے ہیں. یہ سب باتیں مولانا صاحب نے، ہم سب نے کی. اب ریاست ان کا عملی اطلاق کہاں کرے؟ ان تمام باتوں کا عملی اطلاق کہاں پہ ہوگا؟ پہلا کریکولمز، نصاب، نظام تعلیم. میرا سوال یہاں بیٹھے ہوئے سارے صاحبان علم و حکمت سے ہے. میں تعلیم کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اپنا مقالہ لکھ رہا ہوں پی ایچ ڈی کا تعلیم پہ. بہت گہرائی کے ساتھ 1947 کے بعد جو تعلیمی پالیسیز بنی ہے، جو تعلیمی کریکولمز بنی ہے، ان کی انالیسس کا مجھے موقع ملا ہے. ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مائنورٹیز کے معاملے میں قرآن کے یہ اصول ہمارے تعلیمی نصابوں میں کہاں ہے. پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ تعلیم، پاکستان کا نظام تعلیم وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا عکاس ہو. کیا کریکولم کے اندر ہمارے مائنورٹیز کے لیے وہ جگہ ہے جو جگہ قرآن نے اور سنت مطہرہ نے ہمیں دیا؟ پہلا سوال، جس کو گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کہا جاتا. گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن کے کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ دوسرا، جس کی موجودہ زمانے کی، وہ سوشل میڈیا. میڈیا لٹریسی نہیں ہے ہمارے ہاں. میرے جیسا کوئی بھی بندہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے اس ملک میں نفرت پھیلانا آسان ہے، چونکہ سینسیشنلزم، منفی خبریں جلدی توجہ حاصل کر لیتی ہیں ریٹنگ کے چکر میں. اور جو الگوریدمز بنے ہوئے، مارک زبرگرگ، ایلون مسک، ان لوگوں کو قرآن اور سنت مطہرہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. وہ ہمارا ہے. وہ وہاں پیسے بنانے کے لیے الگوریدمز ڈیزائن ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نفرت کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے کریکولم کے اندر، ہمارے مذہبی، میں خود ایک مذہبی ادارے کے کریکولم کے اوپر میں نے کام کیا ہے. ہمارے مذہبی نصابوں کے اندر بھی اور ہمارے سکولوں کے اندر بھی میڈیا لٹریسی کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ یہ جو کنٹینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیسے انگیج کیا جائے. یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں یہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا ہمیشہ آدھی سچائی بیان کرتا ہے، پوری سچائی کی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے. ہم خود جج بن جاتے ہیں، خود وکیل بن جاتے ہیں، اور جو لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہم خود فیصلے سنا دیتے ہیں. ہم ان کے بارے میں ایسی کہانیاں بناتے ہیں جن کہانیوں کو وہ قومیں خود ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. ہم نے بنائی ہے وہ کہانیاں. ہم نے کبھی ان کے جوتی میں پاؤں رکھ کر ایمپیتھی جسے کہا جاتا ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور تیسرا، جو آخری بات میں مختصر لمبی بات ہو گئی ہے، سوشلی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے اپنے بیانیے ہیں ملک کے اندر، کہ ہم کس قسم کا سیاسی بیانیہ استعمال کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ آج پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، یہ معاشی حالت ایک دن میں ایسی نہیں ہوئی ہے. اے وقت گواہی دے، ہم لوگ نہ تھے ایسے، یہ گلیاں نہ تھیں ایسی، چوراہے نہ تھے ایسے. اے وقت گواہی دے، یہ ملک ایسا نہیں تھا. آہستہ آہستہ اتنے ہم نے سیاسی مفادات کے خاطر نفرتوں کے بازار اتنے گرم کیے کہ اندر سے بھی گر کمزور ہوا ہے اور باہر سے بھی لوگ اب اعتماد کی نظر سے کم دیکھتے ہیں.
رفتہ رفتہ گھر اجڑا ہے، مشکل سے احساس ہوا، پتھر آئے برسوں پہلے، شیشے ٹوٹے برسوں بعد۔ یہ جو 75 سال کے اندر جس قسم کے ایک سیاسی ماحول ہم نے جنریٹ کی ہے، اس سیاسی ماحول نے گھر کے اندر بھی نفرتیں پیدا کی ہے اور گھر سے باہر بھی نفرتیں پیدا کی۔ آج کہیں ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ہم نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو بعض صورتوں میں ہمیں مجرموں جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیوں؟ جن معاشروں میں ہم جاتے ہیں وہاں ہم انسانوں کی طرح مل جل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے رہ کیوں نہیں سکتے؟ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی پہچان کو، توحید، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بتائے ہوئے اخلاق کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیوں مل جل کے نہیں رہ سکتے؟ ہمارے بارے میں یہ رجحان ڈیولپ کیوں ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے انسانیت، امت اور اہل الکتاب کا جو پیغام، جو درس دیا تھا، نہ وہ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا ڈسکورس میں نظر آئے گا، نہ وہ ہمارے مین سٹریم میڈیا میں نظر آئے گا، نہ وہ ہمارے نصابوں میں اور کریکولم میں نظر آئے گا۔ تو ان تینوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کریکولم کی ریویژن، میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ تعلیم دینا۔ سوشل میڈیا کو بند کرنا حل نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ چلو جی یہ فیس بک پیج بند کروا دو، وہ فیس بک پیج بند کروا دو، یہ حل نہیں ہے۔ اپنی کمیونٹیز کو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ جو بندے زہر پھیلا رہے ہیں، یہ جو مٹیریل جو زہر پھیلا رہا ہے، اس کے ساتھ انگیج ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ کہاں جو ہے وہ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے خود سے کہ سامنے والا جو ہمیں کہہ رہا ہے کیا وہ بات صحیح بھی ہے، غلط ہے؟ ہم کسی کے بولنے پر جو ہے وہ باقاعدہ کچھ اس طریقے کے عمل کر لیتے ہیں کہ پھر اسلام کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے۔ کہ مولانا صاحب نے اور ڈار صاحب نے اور میرے عزیز محترم دوست نے درفشانی کی ہے، وہ سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے ان کی اس گفتگو کے بعد مزید بات کرنا۔ چونکہ ہر انسان اپنے ڈسپلن کے اندر اپنے فیلڈ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ہم سب ایک لینس سے دنیا کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں چونکہ ایجوکیشن کا میرا بیک گراؤنڈ ہے تو میں ایجوکیشن کی نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ جب میں حافظ کو دیکھتا ہوں، شیخ سعدی کو دیکھتا ہوں، ابن سینا کو دیکھتا ہوں اور اس زمانے کے تصور تعلیم کو دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے مذہبی تعلیم اور سیکولر تعلیم کے کریکولمز الگ الگ نظر نہیں آتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مذہبی تعلیم کے لیے لوگ مدرسے جاتے تھے اور دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی اور ادارے میں جاتے تھے۔ ایک کمپریہنسو کریکولم ہوتا تھا۔ دین اور دنیا میں دوئی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارہ میری دنیا بھی سنوارنا اور میری آخرت بھی سنوارنا۔ دنیا آخرت کے لیے کھیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو کریکولمز تھے یہ الگ نہیں تھے۔ آج کا جو مسلم نوجوان ہے وہ اس کا علمیہ اقبال نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، چشم بینا سے ہے جاری جوں یہ خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ اور مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بواد، علم را بر جان زنی یاری بواد۔ یہ جو زار و زبوں ہے جو آج آپ کو حالت نظر آ رہی ہے، یہ ان فلسفی آف ایجوکیشن کا نتیجہ ہے جس نے دین اور دنیا کے درمیان ایک الگ دوئی کریٹ کر دی ہے۔ لوگ اپنے اصل سے آشنا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے حدیث کیا کہتا ہے۔ وہ بوروڈ نالج کے اوپر میرا جیسا کوئی بندہ ان کو دلیل دیتا ہے تو کبھی اس دلیل کی طرف جاتے، دوسرا بندہ کوئی اور دلیل دیتا تو وہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی طرف جاتے، بیکاز ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی اسٹڈی نہیں ہے۔ اور جب ہم ایجوکیشن پڑھاتے بھی ہیں تو جو ٹاپ کے آپ کے پاکستان کے ایجوکیشن کے اوپر جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو کوئی
مسلم انڈرسٹینڈنگ آف ایجوکیشن کے اوپر کوئی کریکولم آپ کی یونیورسٹیز میں نظر نہیں آئے گا. وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر. ہمارے یہی اصول آپ کو اقوام متحدہ کے دیوار کے اوپر لکھے ہوئے نظر آئیں گے. آج اگر آپ نیو یارک جائیں اور جنرل اسمبلی کے ہال میں جائیں تو اس جنرل اسمبلی کے ہال کے اوپر ایک کارپیٹ کے اوپر سعدی کا یہ بہترین جو ہے نا وہ قطعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی آدمی ازای یک دیگرن که از آفرینش ز یک جوهرن. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو از محنتی دیگران بیغمی نباید که نامت نهد آدمی. کہ سعدی کہتے ہیں کہ آدمی انسانیت جو ہے نا وہ ایک جسم کی طرح ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس جسم کے اعضاء کی مانند ہیں. اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے بلبلا اٹھتا ہے. اور اگر آپ دوسروں کے غم سے دوسروں کے پریشانی سے انسانیت کے غموں سے آشنا نہیں ہے تو آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو تعلیمات ہے ہمارے کریکولمز میں یہ ریفلیکٹ ہونے چاہیے. یہ کریکولم چونکہ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی غضب کے اوپر بھاری ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات قائم ہے. تو معاملہ جو ہے نا وہ رحمان اور رحیم کا معاملہ ہونا چاہیے, رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے. منافقوں کے سردار کا واقعہ آپ کو علم ہوگا. منافقوں کے سردار جب مر جاتے ہیں, عبداللہ ابن ابی, آپ اہل کتاب تو چھوڑ دیجئے, ان کے ساتھ تو ہمارا جو ہے نا وہ دین ابراہیمی کا رشتہ ہے, دین حنیف. آپ پری اسلامک شاعری کو اگر آپ پڑھ لیں, اسلام سے پہلے کی شاعری کو, تو دین حنیف کی جو استعارات جو استعمال ہوئے ہیں وہ تو ہم ایک گہرا تعلق ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ تو چھوڑ دیجئے, ایون عبداللہ ابن ابی کے معاملات میں ہمیں سنت سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ وہ تو ڈھکا چھپا ہوا منافق نہیں تھا, وہ تو سب کو پتا تھا. علی اعلان کیا سلوک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کفن نہیں تھا, یا رسول اللہ کفن کا کپڑا نہیں ہے, اپنا چادر عطا فرمایا. بعد میں اس کا بیٹا آیا جائیداد کے معاملات لے کے, آپ نے عدل کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ معاملہ فرمایا. آپ جنگ بدر کے اندر جو قیدی آئے تھے, کیا معاملہ فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اپنے بچوں کو کفار مکہ سے کہا کہ آپ ان کو تعلیم دیں. یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر ہیں, ان سے ہم کیوں سیکھیں. آپ جو پیسے نہیں دے سکتے, جو جرمانہ ادا کر کے جا نہیں سکتے, آپ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دیں گے, پڑھائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں یہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں, چند لوگ, ان کا حل یہ ہے کہ سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکتب اہل بیت, صحابہ کرام کا طرز عمل رضی اللہ تعالی عنہم, اور اسلامی تاریخ سے ہماری نوجوان نسل کو آگاہی دی جانی چاہیے. چونکہ اسلام ایک بہت وسیع دین ہے, اسلام کا رحمت کا دامن وسیع ہے. وہ مسلمانوں کو نور ایمان, کلمہ شہادہ کے اوپر, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر مسلمانوں کو متحد کرتا ہے, اور انسانیت کے یا ایھا الناس کے کلمے کے اوپر انسانیت کو جو ہے نا وہ مجتمع کرتا ہے. اگر یہ پیغامات میرے خیال میں نوجوان نسل کو پڑھنے کا موقع ملے اور ہمارے یونیورسٹیز کی کریکولم کے اندر ان چیزوں کو, اسکول کے کریکولم کے اندر ان چیزوں پہ بات چیت ہو جائے تو بہت حد تک معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.